بغیر پڑھے پاس ہو گئے ہو، اتنی خوشی. کتنے آئے ویسے؟ پورے پورے 15. آپ کے کوئی شرم آئی؟ پڑھنے والا بچہ ساتھ ہی 26 سے 15 پہ گر گیا. 25.5، 26 کے آس پاس. جی حنزلہ بھائی 20 آئے ہوں گے ہی، آئے ہیں، آئے ہیں 15 مارجن پہ پاس. ملا نہیں ہے، دیا نہیں، ملا نہیں. 16 ٹھیک ہے. ہاں جی 21.5، 19، 21، 20 نہ کریں. آپ کی طرف سے جوس چپس بنتا ہے ہم سب کو. جوس اور چپس آپ نے ہمیں کھلانا ہے رمضان کے بعد. ڈن؟ ڈن ہو گیا. چیپٹر 2 واپس آ جائیں، دنیا میں آ جائیں، واپس دنیا میں آ جائیں، واپس سے لینڈ کر جائیں مون سے ارتھ پہ. فرسٹ ٹیسٹ تھا، اگر مارکس زیادہ آ گئے ہیں تو شوخی نہیں ہونا، آگے جا کے اور کم بھی ہوں گے. مگر اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اٹیمپٹ کیا، دیٹ واز دا انکریجنگ پوائنٹ. اور اسی طرح سے آپ لوگوں نے اس کو اٹیمپٹ کرتے جانا. جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے لازمی دیں، چاہے ایک سوال ہی کیوں نہ کریں، مگر کرنا ضرور ہے. شکل اپنی لازمی دکھانی ہے آگے. چیپٹر 2 ہمارا ختم ہوا تھا، جس میں ہم لوگوں نے 2 ایسنشیلس کے اوپر بات کی تھی. ایک تھا آفر اور ایک تھا ایکسیپٹنس. 7 میں سے 2 ایسنشیلز ہمارے ختم ہوئے. اب اگر آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ بھائی ویلڈ آفر کسے کہتے ہیں، بتا دیں گے. اور اگر کوئی پوچھے کہ ویلڈ ایکسیپٹنس کسے کہتے ہیں، وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو ہم لوگ ایک سٹیپ اب اوپر آ چکے ہیں، اور اس ویک میں ہم لوگوں نے چیپٹر 3 کے اوپر بات کرنی ہے. چیپٹر 3 کے اندر ہم لوگوں نے مزید 3 ایسنشیلس کو دیکھنا ہے. 2 میں 2 تھے، 3 کس میں ہے؟ 3 میں. ایک ہے کیپیسٹی آف پارٹیز، ایک ہے اور ایک ہے آبجیکٹ. کیپیسٹی آف پارٹیز، کنسیڈریشن اور آبجیکٹ. یہ 3 باتیں کریں گے، چیپٹر ختم ہو جائے گا. نوٹس مل گئے؟ نوٹس فی الحال الٹے کر دیں، نوٹس کو بھی کھول کے بھی نہیں دیکھنا. اور مزید جب آگے جائیں گے تو جو آخری 2 ایسنشیلز رہ جائیں گے وہ چیپٹر 4 کور کرتا ہے. وہ کیا ہے اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. آج کا ہمارا ٹارگٹ ہے کیپیسٹی آف پارٹیز. پورا آج ہی تیار ہے؟ ٹیکنیکلی یہ ورڈ کیا ہے کیپیسٹی آف پارٹیز؟ ہم لوگوں نے لاسٹ ویک ایک بات کی تھی. ایک مسٹر اے تھا اور ایک مسٹر بی تھا، ایک شیدا تھا اور ایک بانو تھی. ہم لوگوں نے ڈفرینٹ کریکٹرز کو ازیوم کیا تھا، ان کے درمیان ایک کانٹریکٹ کروانے کی کوشش کی تھی. کیپیسٹی آف پارٹیز یہ بتاتا ہے کہ کیا واقعی میں یہ لوگ، یہ کریکٹرز کانٹریکٹ کرنے کے قابل بھی ہیں یا نہیں. اس کو آپ پڑھتے ہیں کیپیسٹی آف پارٹیز یا کمپیٹنسی آف پارٹیز. کیپیسٹی آف پارٹیز یا کمپیٹنسی، کہ واقعی میں ان کے پاس اتنی اسکلز اویلیبل ہیں، اتنے ریسورسز اویلیبل ہیں کہ یہ ایک کانٹریکٹ کے اندر انٹر ہو سکے. لا سے اگر ہم لوگ پوچھیں نا تو لا کہتا ہے، جو لکھا ہوا ہے اردو میں اس کو سائڈ پہ لکھ کیجیے گا فی الحال. لا کہتا ہے کہ آپ کس کو کمپیٹنٹ مانو گے.
کس کو کمپیٹنٹ مانو گے؟ 3 شرطیں پوری کرنی ہے بس. کتنی شرطیں؟ 3 شرطیں پوری کرنی ہے اور تینوں ہی پوری کرنی ہے. کوئی چوائس، کوئی آپشن اویلیبل نہیں. پہلی شرط، آپ ایج آف میجورٹی رکھتے ہو. ایج آف میجورٹی رکھتے ہو. دوسری شرط، آپ ساؤنڈ مائنڈ ہو. آپ کیا ہو؟ ساؤنڈ مائنڈڈ ہو. اور تیسری شرط، آپ کو کسی اور لا نے کانٹریکٹ کرنے سے منع نہیں کیا ہوا. آپ کو کسی اور لا نے کانٹریکٹ میں انٹر ہونے سے منع نہیں کیا ہوا. تو پہلی شرط، دوسری شرط اور تیسری شرط. جب آپ تینوں شرطیں مان لیں گے تو ہم آپ سے کہیں گے دیٹ یو آر کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ. شرطیں کتنی ہیں؟ 3. پہلی کون سی ہے؟ ایج آف میجورٹی. دوسری کون سی ہے؟ ساؤنڈ مائنڈڈ. تیسری کون سی ہے؟ ناٹ ایکسپریسلی ڈکلیئرڈ یا ڈسکوالیفائڈ فرام اینی لا. کسی اور لا نے کانٹریکٹ کرنے سے آپ کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا. کیا یہ تینوں ہی پوری ہونی چاہیے یا ان میں سے کوئی ایک پوری ہو جائے تو گزارا چل جائے گا؟ تینوں کی تینوں پوری ہونی چاہیے. آئیے ان تینوں کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلا ہے ایج آف میجورٹی. ایج آف میجورٹی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایج آف مائنورٹی کو سمجھنا پڑے گا. ایج آف مائنورٹی. ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، کس بندے کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے جو 18ویں سال میں داخل ہو جائے اور اس سے آنورڈز؟ اس بندے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس بندے نے ایج آف میجورٹی اچیو کر لی. اس بندے نے ایج آف میجورٹی اچیو کر لی. تو پھر مائنر کون ہے؟ مائنر از ہر وہ شخص جو کہ 18 سال سے کم ہے. ہر وہ شخص جس کی ابھی 18ویں سالگرہ نہیں آئی وہ کون ہے؟ مائنر. وہ کون ہے؟ مائنر. یہاں پہ ایک اور ایکٹ ایک اور بات بھی کرتا ہے. ایک ایکٹ ہے گارڈینز اینڈ وارڈ ایکٹ. ان کے مطابق مائنورٹی کی ایج فرق ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے سر پہ نہیں ہیں اور آپ کی کوئی اور کفالت کر رہا ہے، اس کیس میں جو ایج آف میجورٹی ہے وہ 18 سال نہیں ہے، 21 سال ہے. اس کی ایج کیا ہے؟ 21 سال. اب ذرا پڑھ لیتے ہیں. In Pakistan, a minor is a person who has not attained majority, which is 18 years in all cases. اور 21 سال کب ہے؟ جب آپ کے اوپر ایک گارڈین اپوائنٹ ہو چکا ہے، ایک کفالت کرنے والا بندہ اپوائنٹ ہو چکا ہے. اور جیسے ہی آپ 21ویں سالگرہ میں داخل ہوں گے تو اب آپ لا کی نظر میں مائنر نہیں ہیں، پھر آپ کون ہیں؟ میجر. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ 2 ڈیٹس کیوں ہیں؟ لا کو لگتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی کفالت کرنے والا بیٹھا ہے تو اس کی نظر ہوگی آپ کی پراپرٹی پہ. اور لا کو یہ بھی لگتا ہے کہ 18 سال کوئی اتنی زیادہ عمر نہیں ہے، اس ایج تک بچے کو بہلایا پھسلایا جا سکتا ہے. تو تھوڑی سی 3 سال اس نے بڑھا دی ہے کہ تھوڑا سا وہ بچہ زیادہ میچور ہو جائے. خیر یہ سوال آئے گا نہیں کہ یہ 2 ڈیٹس کیوں ہیں.
تو یاد کرنے والی کیا بات ہے, اگر تو گارڈین اپوائنٹ ہوا ہوا ہے تو ایج کیا ہے 21, اور اگر گارڈین نہیں ہے تو 18. اور گارڈین کون کرے گا اپوائنٹ؟ کورٹ. کس کے تحت کرے گا؟ گارڈینز اینڈ وارڈ ایکٹ 1890. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتاؤ مائنر کسے کہتے تو کیا کہیں گے؟ وہ بندہ اگر تو اس پہ گارڈین اپوائنٹڈ نہیں ہے تو 18 سے کم, اور اگر گارڈین اپوائنٹڈ ہے تو 21 سے کم. یہ بات یہاں تک کلیئر ہے؟ آسان سی بات ہے. لا کہتا ہے کہ مائنر کے ساتھ اگر آپ کانٹریکٹ میں انٹر ہو رہے ہیں تو باز رہو. کیا رہو؟ باز رہو. مائنر کے ساتھ کوئی بھی ایگریمنٹ نہیں کرنا, وہ شروع سے کیا ہے؟ وائڈ. ویلڈ کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ وائڈ. یہ کانٹریکٹ بنے گا ہی نہیں. اگر مطلب کہ جو گارڈین ہے وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا تو عام طور پہ جو بعضوں کا بچہ ہوتا ہے وہ خود بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایکٹ ہمارے کورس کا پارٹ نہیں ہو سکتا. ہم نے بس اتنا پڑھنا ہے کہ اس کے تحت ڈیٹ کون سی ہے, سال کون سا. اچھا, کسی بھی مائنر کے ساتھ, چھوٹے بچے کے ساتھ اگر آپ کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ خالی وائڈ نہیں, وائڈ ایب انیشیو. وائڈ ایب انیشیو, ایک نیا ورڈ آپ کی لائف میں آ گیا آج. وائڈ ایب انیشیو. اس انیشیو سے کوئی لفظ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو؟ انیشیل, فرام سٹارٹ. تو یہ شروع سے کیا ہے؟ وائڈ. شروع سے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کانٹریکٹ نہیں بن پائے گا, یہ ہمیشہ ایگریمنٹ تک ہی رہے گا. اس کے اوپر کوئی لیگل انفورسبلٹی نہیں ہوگی. تو اگر آپ کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں مائنر کے ساتھ تو وہ کیا ہوگا ہمیشہ؟ وائڈ ایب انیشیو. کیا ہوگا ہمیشہ؟ وائڈ ایب انیشیو. یہ بات کلیئر ہے؟ اب لاسٹ پوائنٹ. لا کہتا ہے کہ اگر مائنر خود کو فراڈولنٹلی یا کسی اور طریقے سے اپنا بھیس بدل لے, مونچھیں لگا لے, بڑے بڑے کپڑے پہن لے, کوئی داڑھی لگا لے, اپنا آئی ڈی کارڈ چینج کر لے, اور یہ ثابت کر دے, یہ ظاہر کر دے کہ میری ایج 18 سے اوپر ہے یا 21 سے اوپر ہے, اس کیس میں دوسری پارٹی بھی اگر کنونس ہو جاتی ہے تو قصور کس کا ہوگا؟ اسی پارٹی کا جو کنونس ہو گئی ہے. لا نے کہا کہ میں مائنر کو کبھی بھی سزا نہیں دوں گا. If a minor represents fraudulently or otherwise that he is of age of majority and اس نے دوسری پارٹی کو انڈیوس کر لیا, انڈیوس کہتے ہیں اپنے جال میں ڈال کے اس کو کنونس کر لیا, to enter into a contract, even then he will not be liable. minor liable نہیں ہوگا. لیکن سر مطلب اس نے یہ پروو کیا ہے, کچھ نہ کچھ تو ایویڈنس دیے ہوں گے, تو اگر ایویڈنس کی بہاف پہ اگلی پارٹی کنوینس ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے, پھر مطلب جو کانٹریکٹ ہونا چاہیے, کیونکہ انہیں تو مطلب حقیقت کا تو ہو گیا نا. اب وہ بندہ کانٹریکٹ کر بیٹھا, آگے جا کے پتا چلا کہ بھائی یہ تو مائنر ہے, وہ چلا گیا کورٹ میں کہ مجھے انصاف چاہیے, یہ میرے پیسے نہیں دے رہا. کورٹ نے کہنا بھائی سوری, میں اس کو لیگلی انفورس نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کے ساتھ ہر ایگریمنٹ کیا ہے؟ وائڈ ایب انیشیو. تو جو اس وقت وہ ویلڈ مان کے چل رہا تھا, سبسیکوینٹلی کیا بن جائے گا؟ وائڈ. اور جب وہ وائڈ بن گیا تو اب یہ پورا نہیں ہو سکتا.
18ویں سال میں جیسے ہی وہ داخل ہو گیا ہے, آئی ڈی کارڈ ہے یا نہیں ہے, جب اس کی 18ویں سالگرہ کی رات 12 بج چکے ہیں, وہ میجر ہے. لیکن گارڈ وہ جو آفری ہے اسے تو نہ پتہ اس کے گارڈین پہ ہے یا پیرنٹس کے ساتھ ہے. پوچھے گا نا آئی ڈی کارڈ وہ اس کے پوچھے گا, وہ پوچھے گا. اگر تو وہ گارڈین ہے تو بے شک 18ویں سال کے بعد آئی ڈی کارڈ ہو بھی تب بھی وہ نہیں کر پائے گا, اس کے لیے 21 سال تک کا ویٹ کرنا پڑے گا. اور اگر نہیں ہے تو 18واں سال. ڈن. پہلا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ کلیئر ہے؟ یہاں تک کوئی سوال, کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی؟ اب ایک پاسبلٹی اور ہے, ایک مائنر اپنے گارڈین کے ساتھ یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, کزن کے ساتھ, کوئی ایسا جو کہ مائنر نہ ہو, ایگریمنٹ میں انٹر ہو جائے. دو لوگ مل کے جوائنٹلی تھرڈ پارٹی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیں, ایک مائنر اور ایک میجر ہے, اور ایگریمنٹ کر لیں کس کے ساتھ؟ میجر کے ساتھ. تو وہ جو تھرڈ پارٹی ہے, جو آفری ہے, وہ اس مائنر کو پھر بھی نہیں پکڑ پائے گا. کس کو پکڑے گا؟ میجر کو پکڑے گا. تو اگر وہ لوگ کانٹریکٹ پورا نہیں کر رہے ہیں, اپنی پرفارمنس نہیں دے رہے ہیں, تو پکڑا کون جائے گا؟ وہ میجر. مائنر کے اگینسٹ آپ کوئی انفورسمنٹ نہیں کروا سکتے. آپ میں سے کوئی مائنر ہے اس وقت کلاس میں؟ کوئی ہے جو کہ 18 سال سے کم ہو؟ پکی بات ہے, ٹھیک. If a minor enters into an agreement jointly with a major person, then such agreement can be enforced against that major who has jointly promised to perform. کوئی سوال تھا یہاں سے؟ کیا کر سکتا ہے؟ کر سکتا. اس ایکٹ نے مائنر کو پروٹیکشن دے دی ہے, اس ایکٹ نے دے دی ہے, اس صرف اس ایکٹ نے دے دی ہے. دوسرا ایکٹ پکڑ لے گا. اس نے الاؤ کر دیا مگر دوسرا کھینچ کے لے آئے گا. اچھا, یہاں تک بھی کلیئر ہو گیا؟ آپ لوگوں نے بچپن میں ایک ورڈ پڑھا ہوگا, انسالوینٹ. ہاں, اس کا مطلب کیا تھا؟ انسالوینٹ کا مطلب کیا تھا؟ میں بھول گیا, میرے سامنے ایف ایس سی کے بچے بیٹھے ہیں. نہیں, اکاؤنٹنگ میں کہیں تو پڑھا ہوگا انسالوینٹ, انسالوینسی, بینک کرپٹ ہو جانا. انسالوینسی کہتے ہیں بینک کرپسی کو. اور بینک کرپسی کب ہوتی ہے؟ نہیں, ایک بندہ کب میں کہوں گا کہ یہ بینک کرپٹ ہو گیا؟ جب وہ اپنے ڈیٹس پورے نہ کر سکے. اور اس کی کوئی مزید ریفائنڈ ڈیفینیشن لا سکتے ہیں؟ بینک میں پیسے کم ہوں اور قرضے زیادہ ہوں, اور کوئی مزید ریفائن کر سکتے ہیں اس کو؟ جی شام بھائی. ابھی جیب میں کتنے پیسے ہیں آپ لوگوں کے؟ ایک سیمپل کر لیتے ہیں. کتنے پیسے جیب میں؟ جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ 300 ہے. ان کے پاس جیب میں 300 روپیہ ہے, اور باہر یہ برکت مارکیٹ میں کہہ کے آئے ہوئے ہیں کہ میں یہاں سے جاتا ہوا تم سے 1000 روپے کے سموسے لے کر جاؤں گا. تو کیا 300 روپے سے وہ 1000 روپے کے سموسے خریدے جا سکتے ہیں؟ نہیں. ہر کوئی مانگتا نہیں نا وہاں پہ کھڑے ہو کے. اچھا, تو 300 روپے ان کی جیب میں ہے, اور لائبلٹی کتنی ہے؟ کتنے پیسے انہوں نے مارکیٹ کے دینے ہیں؟ 1000 روپیہ. ان کے پاس اپنے ذاتی مانگے میں ہیں. ذاتی پیسے کتنے ہیں؟ چلے ذاتی کر لیتے ہیں. ذاتی جو انہوں نے کمائے ہیں وہ پیسے کتنے ہیں؟ 300. کیا میں اس 300 کو ایسٹ کہہ سکتا ہوں؟ کیا جو انہوں نے پیسے دینے ہیں سموسے والے کو, اس کو میں لائبلٹی کہہ سکتا ہوں؟ تو اگر میری لائبلٹی زیادہ اور میرے ایسٹ کم ہیں تو اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں
point of insolvency, point of insolvency, जहाँ मेरी लाइबिलिटी ज़्यादा और मेरे एसेट कम है। एक माइनर को आप कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, एक माइनर को कभी आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज इनकॉम्पिटेंट टू। जब वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है तो क्यों बेचारे को सॉल्वेंसी वाले दायरे में फेंकना आपने? पहला पॉइंट क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। इस पॉइंट के एंड पे एक लाइन लिखी हुई है, रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर। अपने नोट्स में जाके इस पॉइंट के आगे लिख लें, दिस पॉइंट इज कैरी फॉरवर्डेड टिल चैप्टर 13, जो कि मुझे पता आपने उस टाइम पे जाके भूल जाना है, मुझे याद करवाना पड़ेगा कि मैंने वहां पे वो चीज लिखवाई थी आपको। सिर्फ इस लाइन का क्या करना है, जहां लिखा हुआ ना रूल ऑफ एस्टॉपल, लिखा हुआ है मैंने, बात फिर ठीक है, देख लें। आपको मैंने इतनी जहमत से भी नहीं गुजारा, बहस हो रही है, क्या वो गरीब गुरबा लोग। अच्छा जी, वापस आ जाए, यहां तक क्लियर है? कभी छोटे होते पेरेंट्स के साथ कभी कुछ जिद लगाई हो, है ना? क्या जिद लगाई थी आपने? आप जिद्दी नहीं थी, मैं नहीं मानता जी। आगे चलते हैं, यहां से पूछ लेते हैं, पेरेंट्स से बचपन में क्या जिद लगाई जब तुम माइनर थे? वाँ वाँ करके कुछ जिद लगाई हो? साइकिल मिली आज तक? शुक्र। और कोई जिद? इतनी शर्त? एक दफा MP3 का ट्रेंड आया था, वो डिमांड की थी कि बड़ी खाई। एग्जैक्टली। लो ये कहता है, अगर बचपन में आपने कोई बात की हो जो कि आपकी बात उस वक्त मानी ना गई हो, तो जब आप बड़े हो, इसका जवाब मैं देता हूं, तुझे हौसला कर। जब आप बड़े हो, जब आप बड़े हो जाएं, तो वही बात जो कि आपने बचपन में की थी, वो अब आप दोबारा से उसको अप्रूव या वैलिडेट नहीं कर सकते। जैसे बचपन में आपने एक दुकानदार से, आपकी एज 17 थी और आपने दुकानदार से कहा कि मैं तुम्हें 5,000 रुपया दूंगा 2 साल के बाद, तुम मुझे आज ये सामान दे दो। उसने वो सामान दे दिया, क्या वो दुकानदार अदालत में जाके पैसे क्लेम कर सकता है? नहीं। क्यों? एग्रीमेंट क्या है? वॉइड एब इनिशियो। अच्छा, इसने कहा था कि मैं तुम्हें 2 साल के बाद पैसे दे दूंगा, 2 साल गुजर गए, इसको अचानक से याद आया कि ओहो, उसको तो मैंने पैसे देने हैं। लॉ कहता है कि अब तुम बचपन में किए हुए एग्रीमेंट्स को रेटिफाई नहीं कर सकता। जो बातें तुमने बचपन में कर दी सो कर दी, बचपन की मोहब्बत को तुम आगे बड़े होके कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। It is necessary that the minor must be competent to contract. Agreement with a minor cannot be, सुन ले यार, agreement with a minor cannot be ratified. ये ratified है, rectified नहीं है। एक होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये वो नहीं है, ये रेटिफाई है। रेटिफाई कहते हैं कि बाद में आप कोई चीज अप्रूव करें जो कि पहले से हैपन हो चुकी हो, बाद में कोई चीज अप्रूव करें जो कि पहले से हैपन हो चुकी हो। एक इसकी आपको आसान सी मिसाल दे देता हूँ।
सैटरडे पे एक टेस्ट हुआ, टीए भाई मौजूद थे और 11 एमसीक्यूज थे गालबन। अगर वो 12वां एमसीक्यू अपने पसंद से ऐड कर दें और नेक्स्ट डे मैं क्लास में आऊं और आप लोग शोर मचा देंगे सर वो उन्होंने 12वां एमसीक्यू ऐड किया था, और अगर मैं कहूं कि चूंकि ये मेरा ही नुमाइंदा है और मैंने इसको अलाउ किया हुआ है और पुराने एक्ट को अब मैं वैलिडेट करता हूं, तो ये क्या होगा? रेटिफाई। ये क्या होगा? रेटिफाई। और अगर मैं आज आपसे आके कहूं कि भाई नहीं, जो उसने काम किया वो काम गलत है, एमसीक्यू कितने हैं? 11 ही हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने उसके काम को रेटिफाई नहीं किया। तो रेटिफाई कि कोई काम आपने पहले किया है, बाद में आप उसको सब्सिक्वेंटली अप्रूव नहीं कर सकते। इस केस में माइनर अपने किसी भी काम को जो कि वो पहले कर चुका है, अब आगे दोबारा उसको रेटिफाई नहीं कर सकता। एम आई क्लियर ऑन दिस? 4 बातें जरा जल्दी से बताते हैं। इसके साथ एग्रीमेंट क्या है? क्या ये रेटिफाई कर सकता है? क्या इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं। क्या ये जॉइंट एग्रीमेंट कर सकता है? कर सकता है, मगर इन्फोर्सेबल किसके अगेंस्ट होगा? मेजर के अगेंस्ट। और अगर ये फ्रॉडुलेंट तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए तो पकड़ा कौन जाएगा? ये पकड़ा नहीं जाएगा, ये पकड़ा नहीं जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो 3 शर्तों में से पहली शर्त एज ऑफ मेजॉरिटी समझ आई। सर ये जो माइनर है अगर अपना ऐसे किसी के पास मेजर के पास रखवा दिया, तो अगर वो देने से इनकार कर दे तो क्या ये बेलमेंट और प्लेज एक टॉपिक हुआ करता था कोर्स में, अब नहीं है, बता देता हूँ। एक माइनर ने अपने एसेट्स रखवा दिए हैं गार्डियन के पास, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि वो जो गार्डियन है उसका काम यही होता है कि वो आके उस माइनर के एसेट्स की हिफाजत करे, तो उसका बाय डिफॉल्ट काम ही यही है। अब अगर वो उस काम में 2 नंबरी कर रहा है तो ये माइनर अदालत में जा सकता है, ये केस कर सकता है, ये कोर्ट जा सकता है, मगर इसके ऊपर कोई पर्चा नहीं होगा। ये लोगों पे पर्चा कर सकता है। लेकिन सर मतलब कि अगर उसके पैसे उसका बेटा वो भी माइनर हो वो खा जाए, क्या ये एक गार्डियन के पास एसेट है, उस गार्डियन का एक और बेटा है, एक और नहीं है कि बेटा और वो खा गया है माइनर है तो 2 माइनर है ना, हाँ 2 माइनर कह रहे हो ना, ठीक है। तो अभी भी लायबल कौन होगा? गार्डियन गार्डियन। गार्डियन लायबल होगा, क्यों? वो ज्वाइंट हुआ है। याद है? क्लियर है? पक्की गल, पक्की बात है। साउंड माइंड जो कि आप लोग नहीं है। साउंड माइंड को कैसे डिफाइन करेंगे आप लोग? साउंड माइंड, आवाज में साउंड चलती है तो वो साउंड माइंड होता है। वाह, इसका मतलब है कि आप लोग सुन रहे थे बैठे हुए। साउंड माइंड कहते हैं एक ऐसे शख्स को जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ सके, समझने के बाद उसकी टर्म्स को तसल्ली से देख के राशनल जजमेंट पास कर सके जो कि उसके अपने बेनिफिट के लिए हो। तब हम कहेंगे कि ये बंदा कौन है? साउंड माइंडेड। तब हम कहेंगे कि ये बंदा कौन है? साउंड माइंडेड। यानी कि एक ऐसा शख्स जिसके साथ जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, अगर वो बंदा उस वक्त पूरा कॉन्ट्रैक्ट समझे, समझने के बाद उसको एनालाइज करे, एनालाइज करने के बाद अपनी जजमेंट पास कर सकता हो, अपना फायदा नुकसान सोच सकता हो, वो बंदा कहलाता है साउंड माइंडेड इंसान। वो बंदा कौन सा होता है? साउंड माइंडेड इंसान।
یہ سمجھ آئی بات؟ ہم نے کہا تھا پہلی شرط کون سی ہے؟ ایج آف، اس کے لیے کیا پڑھا؟ مائنورٹی. یہ شرط کون سی ہے؟ ساؤنڈ مائنڈ. اب ہمیں کیا پڑھنا پڑے گا؟ ان ساؤنڈ مائنڈ. تو ان ساؤنڈ کی 3 کلاسیفیکیشن. کتنی ہیں؟ 3. ایک ہے 100% پاگل، ایک ہے 100% پاگل. اس کو ہم کہتے ہیں اسپیسیفک پرسن سبھی یا اسپیسیفک پرسن یا ایڈیٹ. یہ وہ بندہ ہے جو کہ 100% کیا ہے؟ پاگل ہے. یعنی کہ یہ دن کے 24 گھنٹے ایسا ہی رہتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا. یہ بتائیے کیا مجھے اس بندے کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا چاہیے؟ اور اگر میں کر لوں پھر کیا وہ لیگلی انفورسڈ مانا جائے گا؟ نہیں. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا وائڈ اب انیشو ہے؟ جس طرح مائنر کے ساتھ تھا وائڈ اب انیشو، اس کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کیا ہوگا؟ وائڈ اب انیشو. تو اسپیسیفک پرسن کون ہے؟ جو 100% پاگل ہے، جس کے ٹھیک ہونے کے چانسز نہیں. سر ہمارے پولیٹیشین تو مطلب سبھی فزیکلی انفٹ ہیں، مطلب کہ کسی کو کیا بیماری ہے کسی کو، وہ تو یہ دماغ کی بات ہو رہی ہے، فزیکل بات نہیں ہو رہی، دماغی بات ہو رہی ہے. وہ مطلب کہ جب جیل کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہم ختم ہو گئے ہیں، دماغ بھی کام کرنا چھوڑ گیا ہے، مطلب کانٹریکٹ اتنے بڑے کر رہے ہیں. بس مطلب آپ نے بڑے ہو کے ان پہ لا ہو رہی نہیں کرتا، کوئی اور کام تو نہیں کرنا اس طرح کا. ان پہ لا ہو رہی نہیں کرتا. وہ اصل میں یہ نہیں ہے، وہ یہ ہیں، اچھا وہ یہ ہیں لونیٹکس. کون سے؟ لونیٹکس نہیں، ڈرامے باز نہیں ہوتے یہ. لونیٹک مین ایک ایسا شخص اسامہ کی طرح کا جو کہ موسٹ آف دا ٹائم پاگل ہے اور کچھ گھنٹوں کے لیے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. سمجھ آئی جو تم اب بات کر رہے تھے جیل والی؟ تو وہ موسٹلی کون ہے؟ پاگل ہے، مگر کبھی کبھی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، فٹس پڑتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں سے ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، 18 گھنٹے پاگل رہتے ہیں اور 6 گھنٹے صحیح رہتے ہیں. 20 گھنٹے پاگل رہتے ہیں اور 4 گھنٹے صحیح رہتے ہیں. 22 گھنٹے پاگل رہتے ہیں اور 2 گھنٹے ٹھیک رہتے ہیں. FR1 اور ٹیکسٹ پڑھتے ہوئے پاگل رہتے ہیں اور جیسے بیرو میں آتے طرح سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو یہ کون ہے؟ سمجھ شکل بھی مل رہی ہے، ایون بال تک مل رہے ہیں تم سے. تمہاری فوٹو مجھے آج تک یہاں لگا دینی میں نے. اچھا ایک سوال ہے آپ سے، ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر لینا چاہیے؟ سوچ کے جواب دیجیے گا، ایک ایموشنل جواب نہیں دینا، سوچیں. یہ سیاسی جواب آیا. جب وہ ٹھیک ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جب وہ ٹھیک ہیں تو وہ ان ساؤنڈ میں نہیں آتے، تب وہ کون ہوں گے؟ ساؤنڈ مائنڈیڈ. اور جب وہ پاگل نہیں ہیں تو اس وقت ان کے ساتھ ہمیں کانٹریکٹ، جب وہ پاگل نہیں ہیں تو کر لیں، جب وہ پاگل ہیں تو نہیں کرنا چاہیے. یہ سمجھ آئی بات؟ ثابت کون کرے گا کہ یہ پاگل ہیں یا یہ پاگل نہیں ہیں؟ کون ثابت کرے گا؟ قریبی دوست اور وہ ڈاکٹر یہ نہیں کریں گے، وہ فیملی والے. تو برڈن آف پروف کس پہ آئے گا؟ فیملی کے اوپر یا ڈاکٹر کے اوپر؟ کس کیس میں؟ تو ان کے ساتھ جب صحیح ہو تو کر لیں اور جب صحیح نہ ہو تو نہ کریں. ریٹرن میں ہوگا نا، سائن ہوئے ہوں گے، اسٹیمپ لگا ہوگا. گجنی والا صاحب ہے.
جب یادش واپس آئے گی. لا نے کہا کہ بھائی تمہاری آپشن ہے, لا نے فورس نہیں کیا. ایک باشعور عقل مند انسان کو ان لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ تو کرنا ہی نہیں چاہیے, مگر لا نے کہا کہ اگر بہت ہی مجبوری ہے نا, ان کے بلا چارہ بھی نہیں ہے, تو جس ٹائم پہ یہ ٹھیک ہے اس ٹائم پہ کرو. سر اگر ان سے دھوکہ دہی سے کروا لیا جائے اور بعد میں جب یہ ٹھیک ہوں تو یہ کیس فائل کر سکتے پروف کس پہ آئے گا؟ ثابت اس وقت کس نے کیا ہوگا یہ ٹھیک ہے؟ فیملی نے. تو کیس کس پہ ہوگا؟ مطلب یہ بندہ کر سکتا ہے فیملی. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ یہ بندہ سیکنڈ پارٹی پہ نہیں کر سکتا کہ اس نے کیوں کیا. اصل میں کورٹ مانے گا کیا؟ فیملی ہے نا کروانے. کورٹ کیا مانگے گا؟ ثبوت. ثبوت کون دے گا؟ فیملی. تیسری بات, ڈیلیریس فرام فیور یا ڈرنکن پرسن. شہد کی 2 بڑی بوتلیں اگر کسی نے پی لی ہوں, لسی کے کوئی 4-5 جام چڑھا لیے ہوں, وہ پیتے تھے تو وہ بندہ ایسے جھوم رہا ہوتا, درختوں پہ چڑھ جاتا. میں نے پی نہیں ہے مجھے پلا دی گئی ہے, میں نے پی نہیں ہے مگر مجھے پلا دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے یہ وہ شخص ہے جو زیادہ تر ٹھیک ہے مگر کبھی کبھی پاگل ہے. پاگل کب ہوگا؟ جب اس نے پی لی ہوگی. 4 بوتل ووڈ کا کام میرا استغفر اللہ. تو ڈیلیریس فرام فیور, اتنا تیز بخار ہے کہ جس ٹائم پہ بخار ہوتا ہے اس ٹائم پہ سمن گکمن, اور جس ٹائم پہ وہ نارمل ہوتا ہے تو وہ نارمل. تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ریورس ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 80% پاگل ہے, 20% ٹھیک ہے. یہ 80% ٹھیک ہے, 20%. تو جو رول وہاں پہ بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ کب کانٹریکٹ کریں کب نہ کریں, وہ سیم بات یہاں پہ اپلائی ہو جائیں گی. ڈفرنس کہاں پہ آئے گا؟ برڈن آف پروف میں. وہاں پہ کون ثابت کر رہا تھا, تو یہاں پہ کون ثابت کرے گا کہ یہ ٹن ہوا ہوا. نارمل بات کیا ہے اس کیس میں؟ نارمل بات کیا ہے؟ جب وہ جھوم نہیں رہا ہوگا, جب وہ ٹھیک ہوگا. نارمل کیا ہے؟ نارمل کیا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہے. تو شک والی بات کیا ہوگی؟ جب وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی الزام لگائے گا کہ اس نے پی ہوئی ہے, نارمل سے ہٹ کے الزام لگا کے ہی آپ ثابت کر پاؤ گے نا کہ اس نے پی ہوئی ہے. تو اس کیس میں کس پہ آئے گا برڈن آف پروف؟ جو الزام لگا رہا ہے, جو الزام لگا رہا ہے. اس کیس میں فیملی, اور اس کیس میں جو الزام تراشی کر رہا ہے, جو ایلیگیشن لگا رہا ہے, اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی میں اس نے پی ہوئی ہے یا نہیں پی ہوئی. Am I clear؟ یہ ساری باتیں اس ایک چارٹ کے اندر ڈسکس ہوئی ہوئی ہیں. اس چارٹ کی پہلے ایک فوٹو کھینچ لیں. ہو گیا آپ کا فوٹو سیشن پورا؟ واپس آئیں. ہم نے کہا تھا 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ایڈیٹ, ایک اور ایک ڈرنک. ایڈیٹ کے ساتھ کیا ہے؟ کرنا ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ 100% کیا ہوتے ہیں؟ پاگل. لونیٹک, جب وہ ساؤنڈ ہے تو کر لو, اور جب وہ ان ساؤنڈ ہے تو وائڈ. زیادہ تر یہ کیا ہوتے ہیں؟ ان ساؤنڈ, اور کبھی کبھی یہ کیا ہوتے ہیں؟ ساؤنڈ.
یعنی کہ کبھی کبھی ویلڈ ہوگا اور میکسیمم ٹائمز کیا ہوگا؟ وائڈ۔ اس کا پروف کس پہ آئے گا؟ جو کنفرم کر رہا ہے کہ یہ بندہ اس ٹائم پہ صحیح ہے، اور وہ بندہ کون سے ہوں گے؟ فیملی یا ڈاکٹرز۔ اب اس طرف آ جائیں، ڈرنکن، یہ کم پاگل ہے اور میکسیمم کیا ہے؟ ٹھیک۔ تو جب یہ ساؤنڈ ہے تو ان ساؤنڈ ہے تو کون کرے گا ثابت؟ جو بندہ الزام لگا رہا ہے، جو بندہ ایلیگیشن ڈال رہا ہے۔ ٹھیک شو، یہاں تک کلیئر ہے؟ 3 شرطوں میں سے 2 شرطیں ہماری پوری ہوئی۔ کون کون سی پوری ہوئی؟ ایج آف ساؤنڈنس، تیسری کون سی تھی؟ ایکسپریسلی ڈکلیئرڈ ڈسکوالیفائڈ بائی اینی لا۔ کتنے مزے والی بات ہونا کہ ایک بندہ 26 سال کا ہے، ساؤنڈ مائنڈڈ بھی ہے، پھر بھی وہ کانٹریکٹ نہیں کر پا رہا۔ ایسا کیوں ہوا ہوگا؟ ڈسکوالیفائڈ بائی لا، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ ڈسکوالیفائڈ بائی لا، وہ چاہتے ہوئے بھی کانٹریکٹ میں انٹر نہیں ہو پا رہا۔ ایسے 4 لوگوں کو لا نے کہا کہ یہ 1 2 3 4، یہ 4 لوگ ایسے ہیں جو کہ ایج آف میجورٹی رکھتے ہیں، ساؤنڈ مائنڈڈ ہیں، مگر پھر بھی یہ کانٹریکٹ میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ 1 2 3 4، وہاں سے میں نے کہانی کو سٹارٹ کرنا ہے۔ A person declared as insolvent۔ ابھی انسالوینٹ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، بینکرپٹ۔ ایک بندہ اگر بینکرپٹ ہو، اگر مس بینکرپٹ ہے، تو کیا آپ کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کرنا چاہے گا؟ اس کو پتا آپ نے اس کے پیسے لے کے بھاگ جانے ہیں۔ تو ایسے بندے ان کے ساتھ کبھی بھی کانٹریکٹ نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو خود پھنسیں گے، کیونکہ لا نے اس کو انفورس کروا کے نہیں دینا، یہ کبھی بھی کانٹریکٹ نہیں بنے گا۔ تو اگر دوسری پارٹی ڈکلیئرڈ ایز انسالوینٹ، اور ڈکلیریشن کون دے گا؟ کورٹ۔ کورٹ ڈکلیئر کرتا ہے کہ بھائی یہ بندہ انسالوینٹ ہے، یہ بندہ انسالوینٹ ہے، اور جب ڈکلیریشن ہوتی ہے نا تو کورٹ ایک نمائندہ بھیجتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آفیشیل اسائنی یا آفیشیل ریسیور۔ یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اس بندے کے پاس آئے گا، اس کے سارے ایسٹس کاؤنٹ کرے گا، ساری لائبلٹیز نکالے گا، اور جس کا جو حصہ بنتا ہے پروپورشنیٹ، وہ اس کو کلیئر کرتا جائے گا۔ تو اگر ایک بندے کو قانون نے، عدالت نے انسالوینٹ قرار دے دیا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایگریمنٹ نہ کریں، آپ اس کے ساتھ ایگریمنٹ نہ کریں۔ اور کب ہم کہیں گے کہ یہ ڈکلیئرڈ ایز انسالوینٹ ہے؟ جب ایک آفیشیل اسائنی یا آفیشیل ریسیور کو اپوائنٹ کیا ہے۔ کون کر رہا ہے اپوائنٹ؟ کون کر رہا ہے اپوائنٹ؟ کورٹ۔ سوال تھا ایک۔ سر جیسے کہ اس کی ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ یہ جو شوگر ملز ہو گئی، یہ مطلب کہ لیتی رہتی ہیں کیا؟ وغیرہ لیتی رہتی ہیں، اچھا، تو پیسے ان کو پے نہیں کرتی، مطلب کہ لائبلٹی ان کی بڑھتی رہتی ہے۔ مگر جس ٹائم پہ کانٹریکٹ کر رہے تھے اس ٹائم پہ تو انسالوینٹ نہیں تھے۔ اس وقت نہیں تھا، لیکن مطلب جب لائبلٹی بڑھ گئی، انہوں نے پے نہیں کیا، تو وہ ہاں، انسالوینسی کی ڈیفینیشن رجوع کرتے ہیں بینک کی طرف۔ ایسے ہی اس طرح کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا، اوپر چلتے ہیں۔ آپ تینوں میں سے جیل کون جانا پسند کرے گا؟ خود ہی بتا دیں، کس کو بھیجوں جیل؟ آپ کو بھیج دوں؟ ٹھیک۔ اگر یہ جیل میں ہے، کہاں پہ ہیں؟ جیل میں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور ان کو مجرم ڈکلیئر کر دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے ملزم، ایک ہوتا ہے مجرم، دونوں میں فرق ہے، اور وہ فرق مجھے بتائیں گے اب شام۔ وہ کون ہے؟ وہ ملزم ہے، اور مجرم کون ہے؟ ثابت ہو گیا۔
تو اگر ایک ایسا بندہ ہے جو کہ کنوکٹ ہے, کنوکٹ کہتے ہیں جس پہ الزام ثابت ہو گیا ہو, مجرم وائل انڈر امپریزنمنٹ, جیل کی سلاخوں کے پیچھے, وہ کانٹریکٹ کرنے کے قابل نہیں ہے, ہی از انکیپیبل آف کانٹریکٹنگ. لا نے کہا رک جاؤ, کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں اس رول کے اندر, دو باتیں کرے گا. ایکسیپشن کہتی ہے نارمل سے ہٹ کے. پہلی ایکسیپشن, اگر تو اس کی سزا پوری ہو گئی ہے, اگر تو اس کی سزا پوری ہو گئی ہے, ایکسپائری آف دا سینٹینس, سینٹینس کہتے ہیں سزا کو, اگر تو اس کی سزا پوری ہو گئی تو وہ کانٹریکٹ میں انٹر ہو سکتا ہے. نمبر 2, اگر یہ بندہ ضمانت پہ باہر ہے, پیرول پہ باہر ہے, تو یہ کانٹریکٹ میں انٹر ہو سکتا ہے. اس کے تو بھی میرے کنفرم نہیں ہے نا کہ جس ٹائم مرضی سے حراست میں لیا جا سکتا ہے. نہیں, حراست کے بعد بھی بندہ ضمانتیہ بن کے باہر آ سکتا ہے. تو اگر وہ ضمانت لے کے باہر آ چکا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں ہے. تو اوپر بھی دو شرطیں تھیں, ایک مجرم ہو, دوسرا پیچھے ہو. تو اب اگر وہ پیرول پہ باہر ہے تو وہ اس کے پیچھے تو نہیں ہے مگر مجرم ہے, تو دونوں شرطیں پوری نہیں ہو رہی. یہ دو باتیں کلیئر ہیں؟ یہ دو باتیں کون ریپیٹ کرے گا؟ نہیں کرنا. بیل پہ آ جاؤ, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ والی, بینک کرپٹ والوں کے ساتھ کانٹریکٹ میں انٹر نہیں ہوگا. سر وہ جو مجرم ہے پلس مجرم بھی ہے, ان کے جو بچے ہیں وہ کر سکتے ہیں. کون سے بچے؟ ذوالفقار علی بھٹو جو تھا, ان کے ساتھ سے تھے نا. دیکھو, جب وہ بندہ جیل کے اس طرف جائے گا, کہ پراپرٹی چھوڑ کے جائے گا, وہ پراپرٹی لیگل ورثہ میں جائے گی, تو اب وہ پراپرٹی کس کی کہلائے گی؟ ورثہ. اور وہ بندہ جو کہ جیل کے پیچھے ہے, دو الگ الگ انسان ہیں, تو وہ کر سکتا ہے. اچھا, فورن سوونرز اینڈ امبیسڈرز, کسی کو یاد ہے وہ 3000, وہ ایک کہانی آئی تھی, کہاں آئی تھی بلا؟ نہیں, کراچی میں ہوا تھا. 3000, وہ جو سواری اس نے کروائی تھی ایک انگریز کو, اور سواری کروانے کے بعد اس نے کہا تھا میں 3000 روپے لوں گا. رکشے والا تھا یا پتہ نہیں, وہ اونٹ والا تھا, اونٹ والا تھا. لو یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو باہر سے آتے ہیں نا, چاہے وہ فورن سرونرز ہوں یا فورن امبیسڈرز ہوں, ان کے پاس نا ایک بڑی گندی سی چیز ہوتی ہے, امیونٹی ہوتی ہے. یہ لوگ ہم پہ کیس کر سکتے ہیں مگر ہم ان پہ کیس نہیں کر سکتے. انگریز چلے گئے, اپنا لا چھوڑ گئے. لا کب کا ہے؟ 1872 کا. تو لا کہتا ہے کہ 72 ہی کا ہے. لا کہتا ہے کہ بھائی ان لوگوں سے بچ کے رہو, ان لوگوں سے. ان کے پاس کیا ہے؟ امیونٹی. کیوں؟ آپ ان پہ کیس کر سکتے ہو مگر یہ آپ پہ کیس نہیں کر سکتے. تو ان کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے سے کیا رہو, باز ہی رہو تو اچھا ہے, اور اگر کر لو تو پھر روتے ہوئے ہمارے پاس نہ آنا. آپ تو بچ گئے اس پوائنٹ میں سے, کوئی بات نہیں. آپ دونوں, ایک کا تعلق پاکستان سے ہے, ایک کا تعلق بھارت سے ہے. اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ میں سے بھارتیہ کون ہے اور پاکستانی کون سا. آپ بھارت سے ہیں, تو آپ کا نام چینج کرنا پڑے گا. ہم آپ کو کہتے ہیں جمنا, وہ ہمنا سے میں نے جمنا بنا دیا آپ کو. اچھا جی سنیں, رول کیا ہے, پہلے رول سن لیں. آپ کا نام کیا تھا؟ فضا نے ایک کانٹریکٹ کیا جمنا کے ساتھ.
فضا سیل کرتی ہیں یہ بورڈ مارکرز، اور یہ بورڈ مارکرز سیل کرتی ہیں پاکستان سے باہر بھی. تو انہوں نے جمنا کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں یہ بورڈ مارکرز بیچوں گی 30 روپے کے حساب سے. کانٹریکٹ ہو چکا ہے. کانٹریکٹ ہونے کے 2 ہفتے کے بعد پاکستان میں اور بھارت میں جنگ لگ گئی. کیا لگ گئی؟ جنگ لگ گئی. لا کہتا ہے کہ یا تو اس کانٹریکٹ کو ادھر ہی روک دیں، فریز کر دیں، نہ پیسے بھیجیں نہ کوئی سامان بھیجیں، یا چاہیں تو ختم کر دیں، چاہے تو وائڈ بنا کے ختم کر دیں، یا چاہے تو کچھ ٹائم کے لیے جب تک جنگ لگی ہوئی اس کو فریز کر دیں. مگر یہ کب ہوگا؟ جب جنگ لگنے سے پہلے کانٹریکٹ انیشیٹ ہو چکا ہے. اور اگر پہلے انیشیٹ نہیں ہوا اور جنگ لگ گئی ہے تو لا نے کہا کہ جب آپ کا ملک کسی فورن کنٹری کے ساتھ ایٹ وار آ جائے، ایٹ وار آ جائے، اس دوران آپ نے دوسرے ملک کے باسی کے ساتھ کوئی بھی کانٹریکٹ نہیں کرنا. اس وقت آپ نے دوسرے ملک کی جمنا کے ساتھ کوئی بھی کانٹریکٹ نہیں کرنا. Am I clear؟ اس میں کتنی باتیں ہیں؟ 4. انسالوینٹ کے ساتھ نہیں کرنا، اور وہ بندہ جو کہ جیل کے پیچھے ہے اس کے ساتھ نہیں کرنا، فورن سرونرز یا فورن امبیسڈرز کے ساتھ نہیں کرنا، اور اس سٹیزن کے ساتھ نہیں کرنا جو کہ پاکستان کے ساتھ ایٹ وار ہے. یعنی کہ اس کا جو ملک ہے، جو فورن کنٹری ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ایٹ وار ہے. ایٹ وار کہتے ہیں حالت جنگ میں ہے. حالت اسرائیل جو ہے مجھے نوٹس دکھانا. اسرائیل جو ہے ہاں، اس کا مطلب کہ کوئی بھی شخص نیشنلٹی اسرائیل کی ہو کسی دوسری کنٹری میں آ کے وہ ایٹ وار نہیں ہے. پاکستان مانتا ہے نہیں، ایٹ وار از حالت جنگ شروع ہوئی. ماننا نہ ماننا بات کی بات ہے. ایٹ وار از کہ جنگ لگ چکی ہے، صرف باتیں یا دھمکیاں نہیں ہیں. اچھا کانٹریکٹ ہو گیا مطلب کہ پاکستانی شخص نے پیسے دے دیے اور وہ مطلب لے کے بھاگ گیا تو کس طرح مطلب کہ ریکوری ہوگی؟ دوبارہ پوچھو. پاکستانی شخص نے پیسے دے دیے سامان کے عوض میں اور اس نے سامان نہیں بھیجا اور وہ پیسے لے کے بھاگ گیا تو پاکستان تو مطلب اسے تسلیم ہی نہیں کرتا کہ کس طرح ریکوری ہوگی؟ تو پھر وہ بندہ کر کیوں رہا ہے کانٹریکٹ؟ وہ بندہ کر کیوں رہا ہے کانٹریکٹ؟ نہیں اسے نہیں نا پتا اس چیز کا. کسے نہیں پتا؟ اسرائیل کی وہ دھوکہ کرے گا. دیکھو اگین یہ ہے کانٹریکٹ ایکٹ. اب ٹریڈنگ لاز اور ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کے لاز اور ہیں. یہ کب کا ہے؟ 1800. یہ پروویژن بلا کس کے لیے بنی ہوئی ہے؟ بر صغیر پاک و ہند کے لیے. اس ٹائم پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. جو تم سوچ رہے ہو بالکل ویلڈ ہے، مگر اس پہ یہ اپلائی نہیں ہوگا، کوئی اور لا لگ جائے گا. ہاں ان کیس اگر وہ ملک جس کا ڈائریکٹلی ہے وہ کسی دوسرے ممالک کے ساتھ ہاتھ جاتا ہے، ہاں کسی دوسرے ملک کے ساتھ ہاتھ جاتا ہے تو ہوتا رہا. ہم نے اپنے ساتھ دیکھنا ہے. پاکستان انڈیا امریکہ کر لیتے ہیں. اب امریکہ اور انڈیا اگر ایٹ وار ہے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں. مگر اگین ایک عقل مندانہ فیصلہ کیا ہوگا کہ نہ کیا جائے. کیوں؟ پیسے ڈوبنے کا خطرہ ہے. نوٹس پہ آئیے گا ذرا. پہلا پیج جو پیج 14 ہے اس کا آخری سیکشن 11 کیا لکھا ہوا ہے؟ کمپیٹنٹ ٹو، اور اس سے اوپر سیکشن 10 کیا ہے؟ اب نیکسٹ پیج پہ آئے، پیج 15 پہ. یہ پیج 15 پورا. بس میں نے کہا تھا ایک سوا پیج سے ہم اوپر نہیں جائیں گے. تو ٹیکنیکلی سیکشن 10 اور سیکشن 11 اور سیکشن 12. اب آپ لوگوں نے ایک سوال پوچھنا ہے میرے سے، سر یہ سیکشن نمبر یاد کرنے ضروری ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے نہیں. سیکشن آپ نے یاد نہیں کرے. بھی میں نے کام ختم نہیں کیا، حوصلہ. واپس
اس میں جائیں ذرا. کوشچن نمبر 5 سے لے کے کوشچن نمبر 5 سے لے کے 24 تک، 5 سے 24 تک آپ لوگوں نے دیکھ کر آنا ہے، 5 سے 24 تک. تو 1.5 صفحہ ہے. جب آپ یہ 1.5 صفحہ کر لیں گے تو 5 سے 24 آٹومیٹکلی ہو جائیں گے، اس میں کوئی آپ کو ٹائم ایکسٹرا نہیں لگے گا. ڈن. بیک پیک ہونا شروع ہو گئے ہیں. آپ لوگ مجھے امپلائڈلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سر بس کریں، بہت ہو گئی. تو چلے میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ لوگ میرے سے بڑے ہیں. تو کلاس کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. کل ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ سب کا اللہ حافظ و ناصر.